وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تو اسلام کا حکم یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اپنی عزت کا خیال رکھے، ہاتھ نہ پھیلائے. حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ بھائی تم میں کون ہے کہ جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حاضرین میں سے حضور کے خادم حضرت ثوبان کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں لوگوں سے کچھ نہیں مانگوں گا. اور پھر ان کی حالت کے تا حیات انہوں نے لوگوں سے کچھ نہیں مانگا ہے، حتیٰ کہ اگر گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوڑا چھوٹ کر نیچے گر گیا ہے برابر میں کوئی آدمی تو یہ نہیں کہتے کہ ذرا یہ کوڑا اٹھا کر دینا، بلکہ خود اترتے اور اٹھاتے. اسی طرح سے حضرت عوف ابن مالک الاشجعی کہتے ہیں کہ ہم 7, 8 یا 9 آدمی تھے اور حضور کی مجلس میں حاضر اور آپ فرما رہے ہیں کہ آیا تم مجھ سے بیعت نہیں ہوتے؟ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ سے بیعت ہو چکے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے بیعت نہیں ہوتے. تو ہم نے ہاتھ دراز کر دیے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ سے بیعت ہو چکے ہیں، اب کس بات پر بیعت ہو؟ تو فرمائے اس بات پر کہ تم اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور 5 وقت کی نماز پڑھنا اور امر بالمعروف نہی عن المنکر اور اپنے امام کی اطاعت کرنا. اور پھر ایک بات آپ نے آہستہ سے فرمائی کہ دیکھو لوگوں سے کچھ نہیں مانگنا. اس جماعت کی یہ حالت کہ تا حیات انہوں نے لوگوں سے کچھ نہیں مانگا ہے، کچھ نہیں مانگا. وہی کہ اگر اونٹ پر بیٹھے اور کوڑا چھوٹ کر نیچے گرا ہے وہ نہیں مانگتے بلکہ خود اتر کر اٹھاتے. کہ لا يسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے. لپٹ کر مانگنا اچھی بات نہیں ہے. ایک انصاری شخص حضور کے پاس آئے اور کچھ مانگا، کچھ سوال کیا. آپ نے فرمایا گھر میں کچھ ہے؟ گھر میں کچھ سامان ہے؟ عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ ایک ٹانٹ ہے، آدھا بچھا لیتے ہیں اور آدھا اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک لکڑی کا پیالہ ہے اور اس میں ہم پانی پیتے ہیں، اور کچھ نہیں. گھر میں اور کوئی سامان نہیں. فرمایا کہ وہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ. وہ لے آئے، ٹانٹ بھی لے آئے اور لکڑی کا پیالہ بھی لے آئے. اور اب آپ نے صاحب ایک ہاتھ میں وہ ٹانٹ اور پیالہ لیا اور فرمایا کہ بھئی کون خریدتا ہے مجھ سے؟ یہ دونوں چیزیں کون خریدتا ہے؟ ایک نے کہا کہ میں خریدتا ہوں 1 درہم میں یہ دونوں. فرمایا کون زائد قیمت دیتا ہے؟ گویا آپ بولی بول رہے، اعلان فرما رہے کہ کون بڑھاتا ہے؟ ایک اور نے کہا کہ میں 2 درہم میں خرید لیتا ہوں. آپ نے وہ دونوں چیزیں اس کو دے دی اور 2 درہم لے لیے. اور 2 درہم لینے کے بعد کہا کہ دیکھو 1 درہم کا اناج خریدو غلہ اور اپنے گھر میں ڈالو، اور 1 درہم کی کلہاڑی خرید کر میرے پاس لے آؤ. وہ گئے اور 1 درہم کا غلہ خریدا، گھر پہنچایا اور 1 درہم کی کلاڑی خرید کر حضور کے پاس لے آئے. اور اس میں لکڑی کا دستہ وہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے فٹ کیا اور کہا کہ اب یہ کلہاڑی لے جاؤ، جنگل میں جاؤ، لکڑی کاٹو اور شہر میں لا کے بیچو.
اور دیکھو اس کام میں محنت سے لگ جاؤ، اس کام میں محنت سے کہ 15 دن تک میں تمہاری صورت نہ دیکھوں۔ وہ گئے اور محنت سے اس کام میں لگ گئے، جنگل جاتے ہیں، لکڑی کاٹتے ہیں، شہر میں لا کر بیچتے ہیں، تو 15 دن میں 10 درہم کما لیے، اناج لے آئے، کپڑا لے آئے، اور پھر حضور کی خدمت میں حاضر اور کہا کہ 10 درہم میں نے کمائے، اور کچھ غلہ ڈال دیا گھر میں، کچھ کپڑا خرید لیا۔ آپ نے فرمایا یہ بہتر ہے، یہ وہ مانگنا بہتر تھا؟ یہ بہتر کہ آدمی محنت کرے، مزدوری کرے، لیکن دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر بغیر حاجت کے، بغیر ضرورت کے ہاتھ پھیلائے تو کل قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، اور تمام اہل محشر پہچان لیں گے کہ اس نے بلا ضرورت مانگا ہوگا۔ تو اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں دینے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ کسی کو ذلیل نہ کریں۔ حدیث میں یہ بھی آیا کہ وَلِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِن جَاءَ عَلَى فَرَسٍ، کہ مانگنے والے کا حق ہے اگرچہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر آیا ہو، دینے والوں کو دے دینا چاہیے، لیکن لینے والوں کو بلا ضرورت نہیں لینا چاہیے۔